بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینی والی چائے پی لینے سے بہت جلد موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ دہی کھاؤ، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کا تیل لگانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکریاں پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے گھر سے آسانی سے بھاگ جائیں گے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ اس سے آپ کی جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پی لینے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے، دل کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، اس سے سوجن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی، بدن کی بدبو نہیں جاتی، تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ اس سے بینائی کم ہو جائے گی۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آلو ابال کر کھایا کریں۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ چہرے کی جلد جوان رکھنے کے لیے نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ اجوائن اور چند دانے میتھی دانے کے ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی اور اس سے کھانا جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو اس کے لیے رات کو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو
نقصان پہنچتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑی سی اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے، ورنہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں تو وہ اپنے گھر میں پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتی ہے۔ چائے رات کو پینا پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں، اس سے مرچوں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں، اس سے پسینہ بہت کم آئے گا۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند ہوتا ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کے رنگ کو بھی صاف کرتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جو ٹیڑھے دانت ہوتے ہیں وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں اور اس سے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی، اس لیے گرمیوں میں ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کرو۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں۔ فاسٹ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی میل کچیل اور دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے،
لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی پانی مت پئیں، دہی کے ساتھ دودھ کبھی مت استعمال کرنا، اور کھیرا گرم روٹی کے ساتھ دہی کے ساتھ کھائیں، گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ تازہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے سے بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے تو ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے ماتھے پر غصے کے دوران بل نہ آئے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ لٹکا ہوا پیٹ اور جسم کی فالتو چربی ختم کریں۔ اس کے لیے صبح نہار منہ اٹھ کر چند دانے کلونجی کے سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ 1 ہفتہ یہ عمل کرنے سے پیٹ کی فالتو چربی پانی کی طرح پگھل جائے گی اور اس سے شوگر 100 سالوں تک نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہو تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ اگر آپ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہ کھائیں اور اپنے بستر کے سرہانے کو بلند رکھیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی اگ آئیں گے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے کیلے کھائیں۔ ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو اگر آپ بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو استعمال کروائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے
ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈال لو، سر کی جوئیں بھاگ جائیں گی۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے تو وہ نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخواں پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زبان، حیا اور راز، زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، اعتبار، انتظار اور اظہار، کامیاب رہو گے۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، کچھ ہی دنوں میں چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرہ جوان تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی یہ عمل کر لیا کریں، یعنی کہ سورہ قریش پڑھ لیا کریں۔ دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہوں۔ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے ان کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ روزانہ کھانے سے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ غم انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے اگر پانی نکلتا ہو تو اس کے لیے جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بچوں کو املی کھانے سے بچائیں، ورنہ بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور آپ کے بچے پھر جلدی بالغ ہو جائیں گے۔ بچہ اگر رات کو نہیں سوتا تو اسے شہد چٹائیں، اس سے خوب اچھی اور میٹھی نیند آئے گی۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ شادی کی بندش جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کمزور اور گرتے بالوں کا حل، صابن شیمپو کی جگہ دودھ استعمال کریں، یعنی جتنا انسان سر میں تیل لگاتا ہے اتنا ہی دودھ لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 لیٹر پانی کو آملے، ریٹھے، ہریر، سکہ کائی ان سب کو کوٹ کے 2 لیٹر پانی میں ڈال کر ان کو ابالو، ساری رات پڑا رہنے دو۔ اگلے دن اس کو چھان کر اس سے سر کو دھو لو، اس سے آپ کو اس کا بہترین رزلٹ ملے گا۔ اکثر ٹیکا لگوانے کے بعد کئی دن تک بازو پر
سوجن رہتی ہے اور بازو پھر درد کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے سے ٹکور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو قبض اور بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔